سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ سلطنت عثمانیہ کے اجداد کی تاریخ، مسلمانوں کے شاندار ماضی، عظمت رفتہ اور جذبہ جہاد سے سرشار ترک سرکاری ٹی وی پر پیش کیا جانے والا ڈرامہ ڈریلس ارطغرل اس وقت اپنی کامیابی کے عروج پر جا پہنچا ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ فکٹیشیس اسپائڈر مین یا امریندر باہوبلی جیسے کھوکھلے اور فرضی کرداروں پر عکاس نہیں، بلکہ زندہ و جاوید عظیم ترک مسلمان مجاہدوں، شہسواروں، غازیوں اور شہیدوں کے حقیقی کرداروں سے مزین ہے۔ فتح حق کی ہے۔ ارطغرل غازی اور اس کے جانثار ساتھیوں نے ثابت کر دکھایا کہ اگر اللہ پر ایمان کامل اور راہ حق میں سر کٹانے کا جذبہ موجود ہو تو ایک مٹھی بھر مجاہدین کی جماعت بھی سینکڑوں ہی نہیں بلکہ ہزاروں دشمنان خدا پر بھاری ہے۔ یہاں وہاں بھٹکنے والے مختصر خانہ بدوش کائی قبیلے نے صلیبیوں، منگولوں اور غداروں کو نہ صرف شکست سے دوچار کیا بلکہ آگے چل کر ایک ایسی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد بھی رکھی کہ جس نے مغرب و مشرق میں اسلامی عظمت و سطوت کا جھنڈا سر بلند کر دیا۔ یہ ہے ایک عظیم ترک جنگجو کی طویل جد و جہد کا سفر جو سلیمان شاہ، ارطغرل غازی، عثمان اول اور اوہان غازی کی 4 پشتوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ترگت الب، جسے اردو زبان میں نور گل کے نام سے یاد کیا گیا ہے، ایک ایسا ترک مجاہد کہ جس کے کلہاڑا لہرانے سے ہی دشمنوں کے چھکے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ میدان جنگ میں کلہاڑا چلانے والا ارطغرل غازی کا یہ ساتھی آنے واحد میں دشمنوں کے دل دہلا دیا کرتا تھا۔ ترگت الب کا شمار سلطنت عثمانیہ کے بنیادی کرداروں اور ارطغرل غازی کے وفادار ساتھیوں میں کیا جاتا ہے۔ ترگت نے ارطغرل غازی سے ایسی دوستی نبھائی کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس نے ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول اور پھر اس کے پوتے اورہان غازی کی بھی بھرپور حمایت اور مدد جاری رکھی۔ سن 1200 عیسوی میں سلجوقی سلطان رکن الدین کے دور میں ترگت الب کی کائی قبیلے میں پیدائش ہوئی۔ بچپن میں ایک منگول حملے میں اس کے والدین نے جام شہادت نوش کیا تو کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ اور اس کی بہادر بیوی ہائمہ خاتون نے ترگت کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا پوسا۔ اس کا بچپن ارطغرل غازی کے ساتھ ہی اسی کے خیمے میں گزرا۔ اسے تیر اندازی اور جنگی فنون حرب کی تعلیم سلیمان شاہ نے دی تھی۔ ترگت الب نے عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی روایتی ہتھیار تلوار استعمال کرنے کے بجائے ایک کلہاڑے کا انتخاب کیا، جو آج تک اس کا ٹریڈ مارک بنا ہوا ہے۔ یا اللہ کا نعرہ بلند کر کے وہ اپنے کلہاڑے سے مد مقابل دشمنوں کے پرخچے اڑا دیا کرتا تھا۔ ترگت الب سب سے زیادہ عمر جہاد کرنے والا اسلام کا ایک ایسا سپاہی ہے کہ جس نے مسلسل 125 سال تک کافروں سے جہاد و قتال کی اور آخری سانس تک میدان جنگ سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ ابتدا میں صلیبی فوج نے ترگت کو قید کر لیا تھا اور اس پر بے انتہا سختیاں کی گئیں تاکہ اس عظیم سپاہی کو اپنے ساتھ ملایا جا سکے، مگر دنیا کی کوئی طاقت اس کا ایمان خرید نہیں سکی۔ ارطغرل غازی سب سے زیادہ بھروسہ اسی پر کرتا اور اسے ارطغرل غازی کا سفیر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ جلد ہی ارطغرل غازی نے اسے اپنی سپاہ کا سپہ سالار بھی بنا لیا تھا۔ ارطغرل غازی کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی کے حکم پر ترگت نے اناگول پر سن 1299 عیسوی میں حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ عثمان غازی نے اس فتح کے بعد فاتح ترگت الب کو اسی شہر کا حکمران بنا دیا اور وہ 36 سال اپنی وفات تلک وہاں کا حکمران رہا، جس پر سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان عثمان غازی کو مکمل اعتماد تھا۔ عثمان غازی نے جب 1325 عیسوی میں بورسا پر پہلا حملہ کیا تو اس کی فوج کا کمانڈر ترگت الب ہی تھا۔ ارطغرل غازی اور اس کے بیٹے عثمان اول سے مکمل وفاداری کے بعد
ترگت الپ نے اپنے دوست ارطغرل غازی کے پوتے یعنی اورحان غازی سے بھی خوب وفاداری نبھائی۔ سن 1335 عیسوی میں اورحان غازی کے حکم پر اسے بازنطینیوں سے کی جانے والی جنگ میں فوج کا سپہ سالار بنایا گیا، اور عمر کے اس پڑاؤ میں بھی وہ ویسا ہی جری اور بہادر ثابت ہوا جیسا کہ وہ جوانی میں ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے ساتھ رہا تھا۔ اور اسی جنگ میں اسلام کے اس عظیم مجاہد نے 136 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ موت کے وقت اس عظیم جنگجو کا کل اثاثہ اس کا وہی کلہاڑا تھا جو وہ میدان جنگ میں استعمال کیا کرتا تھا۔ ترگت الپ کو انتہائی احترام کے ساتھ ایناگول میں دفن کیا گیا۔ ارطغرل غازی کے مقبرے کے باہر ترگت الپ کی ایک اعزازی قبر بھی بنائی گئی۔ سن 1878 عیسوی میں بلغاریہ مسلمانوں نے ایک نیا شہر بسایا جس کا نام اس وقت کے عثمانی سلطان کے مشورے سے ترگت الپ رکھا گیا۔ ترگت الپ نے اپنی زندگی میں کتنے کلہاڑے استعمال کیے کسی کو معلوم نہیں، تاہم اس کا ایک شاندار کلہاڑا ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے۔ شکریہ، سبسکرائب اور لائک کیجیے، دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔